بسم اللہ۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں جنت میں جانے والے مومنوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت سورۃ المومنون کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ مسلمان اپنی شہوانی جذبات اور خواہشات کی تکمیل دو ہی صورتوں میں کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سوائے اپنی بیویوں اور مملوک کنیزوں لونڈیوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر مسلمانوں پر مومنوں پر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی مسلمان کے لیے اپنی شہوانی جذبات اور خواہشات کی تکمیل کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کریں، اور دوسری یہ کہ اپنی مملوک کنیزوں لونڈیوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ راہب، سنیاسی یا بعض صوفی قسم کے لوگ شہوانی خواہش کی تکمیل کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ دین اسلام نے نکاح کے ذریعے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو آئیے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہو، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی مسلمان کے لیے اپنی شہوانی جذبات اور خواہشات کی تکمیل کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کرے، اور دوسری یہ کہ اپنی مملوک کنیزوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ مملوک لونڈیوں کے لیے نکاح کی شرط نہیں، اور اس سے تمتع کی جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ ملک ہے۔ اس آیت میں مزید دو امور کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ راہب، سنیاسی یا بعض صوفی قسم کے لوگ شہوانی خواہش کی تکمیل کو برا سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ نکاح کو ان کی خود ساختہ ولایت کے معیار کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح کے بعد انسان خانہ داری اور اولاد کے جھنجھٹوں میں پڑ جاتا ہے، اور یہ چیز رہبانیت کی ریاضت کے حصول میں آڑے آتی ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے نظریے کا پورا رد موجود ہے۔ نیز دور نبوی میں صحابہ کرام حدیث ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نیز دور نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی کچھ رہبانیت کا رجحان چل نکلا تھا، چنانچہ حضرت جو ہے کون ہے اس کے راوی، تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے لگے، کیونکہ وہ بہت فالو کرتے تھے نا، صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، قرآن و حدیث پہ عمل بھی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے لگے۔ 3 آدمی، 3 صحابہ، جب انہیں بتلایا گیا تو اسے انہوں نے کم سمجھا اور کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تو ظاہر ہے کہ کیا کہنا ان کا، بیوی عائشہ بھی بتاتی ہے ایک حدیث میں کہ ان کی عبادت کا کیا کہنا، آپ سب کو معلوم ہے، پیر سوج جاتے تھے، ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، بڑی صورتیں جو ہے قیام میں پڑھ لیتے تھے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کیا جا چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا اور کہا کہ ہم کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز میں گزاروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان لوگوں سے پوچھا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی اور ایسے باتیں کی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث آپ کو صاف بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری یہ بات کہ مرد کے لیے تو اس کی مملوکہ کنیز سے تمتع جائز ہے، لیکن عورت اپنے مملوک غلام سے تمتع نہیں کر سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں حضرت عمر کے زمانے کا ملتا ہے
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے غلام سے تمتع کر لیا، ٹھیک ہے، یہ آیت، اور پھر یہ آیت پیش کی، کون سی والی آیت جو ہماری چل رہی، الا ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ٹھیک ہے۔ تو ایک عورت نے اپنے غلام سے تمتع کر لیا، پھر دلیل میں یہ آیت پیش کی، آپ نے یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مجلس شورا میں یہ معاملہ پیش کیا کہ اس عورت نے تو یہ آیت کو دلیل بنا کے اور غلام سے شادی تمتع نکاح کر لیا۔ تو سب نے بالاتفاق کہا کہ یعنی اس عورت نے اللہ کی کتاب کا غلط مفہوم اخذ کیا ہے، اور عورت کے لیے اس چیز کو حرام کرنے کی حکمت یہ کہ غلام اپنی مالکہ کی خواہش شہوانی تو پوری کر سکتا ہے لیکن اس کا قوام نہیں بن سکتا، کیونکہ مرد تو قوام ہوتا ہے، غلام کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ نان نفقہ اور سب کا سے وہ قوام نہیں بن سکتا، تو لیکن اس کا قوام غلام نہیں بن سکتا، لہٰذا ایسی عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا لازم ہے، مگر جائز طریقے اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن مرد اور عورت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور انہیں ایسا کرنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم سے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، جس کی تدارک کے لیے یہ وضاحت کر دی گئی کہ اپنی بیویوں سے فطری عمل کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کے پاس آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے وسائل نہ ہوں تو اسے اپنی لونڈی کے ساتھ فطری عمل کرنے کی اجازت ہے۔ بیوی اور لونڈی کے ساتھ فطری عمل کرنے پر کوئی ملامت نہیں، جس نے اس کے بغیر کوئی طریقہ یا راستہ اختیار کیا وہ حد سے گزرنے والوں سے ہوگا۔ اسلام دین فطرت ہے، اس نے فطرت کا خیال رکھتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرد کو 4 شادیاں جائز ہے، مگر اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص بلا شرعی عذر غیر ازدواجی زندگی بسر کرے، مسٹریس بنا کے رکھنے کا حکم نہیں ہے، اس عورت سے نکاح کیا جائے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا ہے، ابھی آپ نے حدیث کا آخری ٹکڑا بھی دیکھا تھا، پوری حدیث بھی دیکھی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو مرد اور عورت اس فرمان کے باوجود راہب یا تارک الدنیا ہو جاتے ہیں، جیسے اور مذہب میں ہندو وغیرہ میں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ جہاں تک لونڈی اور غلامی کا تعلق ہے، اس بارے میں غیر مسلم لوگ نہایت ہی الزامی گفتگو اور منفی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کے اخراجات کی طاقت نہیں رکھتا وہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ لونڈی سے نکاح کے لیے اس کا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اس لونڈی کا بھی فرض ہے کہ وہ محض شہوت رانی کی بجائے مستقل نکاح کی نیت رکھتے ہوئے پاک دامنی کے ارادے سے ازدواجی بندھن میں آئے اور کسی دوسرے مرد سے پوشیدہ چھپی ہوئی دوستی رکھنے سے مکمل اجتناب کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے افراد کو دوہرا اجر عنایت کیا جائے گا۔ ان میں ایک وہ ہے جس کے پاس لونڈی ہو، اس نے اسے اچھی تعلیم دی اور اس کو ادب سکھایا، پھر اس کو آزاد کرتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ دوسرا یہود و نصارہ کا وہ شخص جو اپنے دین میں پکا تھا، کرسچن اور جوز، اور بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ شخص جو غلام ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے مالک کے کام اور خدمت میں اس کی خیر خواہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ مباشرت کرنا فطرت ہے اور سنت ہے، رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، میں وہ 3 آدمیوں کو میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، تہجد اور سوتا بھی ہوں۔ تو لونڈی تو اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ مباشرت کرنا فطرت اور سنت ہے، لونڈی کے ساتھ مباشرت کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم 4 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی یا ایک لونڈی ہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النساء 25 میں فرماتے ہیں، تم میں سے جو پاک دامن آزاد
مومن عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لونڈی سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو آیت تھی کیا تھی ہماری آیت نمبر 6، اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں آیت کو۔ آیت ہماری الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بعض اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔